نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ حروف تہجی ہے۔ حروف مقطعات بھی ساتھ ذکر کریں گے، لیکن دعا کریں کہ آج حروف تہجی کا دوسرا چیپٹر جو ہم آج لے رہے ہیں یہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد حروف مقطعات جو قرآن پاک کے ہیں ان پر بات کریں گے، اور یہ بات ذہنی طور پہ آپ قبول کریں گے، مانیں گے کہ جو حروف تہجی میں بیان کروں گا وہی قرآن پاک کی ہیں، کیونکہ احمد عیسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے ڈھکوسلے لا کے ڈھسلے لا کے من گھڑت باتیں کر کے، اور جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی غلط ہے پھر ان الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال دی تھی آپ لوگوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے بارے میں بھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اس کے بارے میں بھی کہ آگے جو لفظ تھا اسجدوا اس نے غلط بنایا تھا، اب وہ اس نے اپنے درس سے اس ویڈیو سے وہ چیز ہی کاٹ دی ہے، لیکن پھر بھی جہالت ہے۔ اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لفظ نے لِلْمَلَائِكَةِ اس کو علیحدہ پڑھیں نا، لام زیر لی کو علیحدہ کر لیں۔ اگر لفظ ہے الملائکہ لی علیحدہ کر دے تو آگے الملائکہ، لیکن جہل تو پھر جہل ہی ہوتا ہے نا، جہل تو پھر جہل ہے، پکی بات، جہل تو پھر جہل ہے۔ آگے جو اس سے بھی بڑے جہل ہے ان کو سمجھانے لگا، لی علیحدہ کریں گا، آگے لا ملائکہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی جہالت پھر پھوٹ پڑی۔
اسے نہیں پتا کہ لفظ الملائکہ ہے یا لا ملائکہ ہے، کیونکہ اس کو انس ہی نہیں، یہ اپنی علومیت عالموں پر جگاتا ہے، خود جہل ہے۔ دعویٰ دیکھ لو، کبھی خدا بن بیٹھتا ہے، کبھی نبی بن بیٹھتا ہے، کبھی رسول بن بیٹھتا ہے، کبھی موسیٰ بن بیٹھتا ہے، کبھی عیسیٰ بن بیٹھتا ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن بیٹھتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام بن بیٹھتا ہے۔ تو ہے پرلے درجے کا جہل۔ اسی طرح آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، انفسکم مستکبرتم، اب علمیت جگا رہا ہے کن کو؟ کن پر؟ جہلوں پر، جن کو پتہ ہی نہیں کہ حرف اصل میں حروف کیا ہیں، اصل میں تلفظ کا ورڈ کیا، مطلب ورڈز کیا ہے، بولا کیسے جاتا ہے۔ انفسکم ہو گیا نا، انفسکم ہو گیا نا، تو آگے بن گیا استکبرتم۔ یہ گرامر میں اکثر کہتا ہوں، یہ گرامر وہ گرامر بیان کرتا ہے جو محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے، جو محمد کے علم سے نہیں، جو محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے وہ گرامر۔ جو محمد نے علم دیا ہے وہ تو برحق ہے، اور اس کا محمد کوئی اور ہے جس کی میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، تو وہ تو پھر اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے کہ وہ محمد کون تھا جس کے یہ فلٹر سے ہے۔ نبی علیہ السلام کے علوم سے ہمیں علم ملا ہے، وہ علم صحیح ہے۔ جو یہ محمد کے فلٹرز والا علم ہے وہ احمد اس کا علم ہے۔ انفسکم ہو گیا نا، تو آگے استکبرتم ہو گیا۔ واذکروا ہے نا، واو ہٹا دے نا، تو آگے اذکروا ہو گیا۔ یہ محمد کے فلٹر سے علم نکلنے والا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے وہ نے واو کو علیحدہ کر دے، آگے اذکروا، للملائکاتی تا کو علیحدہ پڑھ لے، آگے اسجدوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے، جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا علم نہیں، وہ احمد عیسیٰ کے پاس ہے۔ جس نے محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا علم لینا ہو وہ احمد عیسیٰ کا علم لے، اور جس نے محمد کے علم والا علم لینا ہو تو وہ قرآن پاک کا لے لے۔ وہ ہم جیسے غلام، فقیروں، بے نواؤں، بے مائگاں کو، یا جتنا بھی ہم اپنے آپ کو گریا کہتے ہیں، ان سے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ملے گا، جہلوں والا علم نہیں۔ تو بہرحال آج ہم حروف تہجی کا اگلا سٹیپ لیتے ہیں، اور ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ تمہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو وہ نکال کے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب ہم چلتے ہیں پہلے لفظ حمزہ زبر آ، الف، الف زبر آ، حمزہ زبر آ، یہ ایک ہی حرف کے دو نام ہیں، اسے حمزہ بھی کہہ لیتے ہیں، الف بھی کہہ لیتے ہیں۔ اچھا، حمزہ زبر آ یا الف زبر آ، یہ عموم طور پہ بعض حروف کے ابتدا میں فالتو ایک لکھا ہوتا ہے، ڈبل، جس طرح پہلے اس پارے میں بھی آپ تھوڑا سا پہلے آیا جائے نا، تو پہلی چھویں آیت جو ہے، چھٹی آیت مقدسہ پہلے پارے کی، سورہ بقرہ کی چھٹی آیت مقدسہ، چھویں آیت مقدسہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم۔ اب لفظ آپ کو سمجھ آ رہی، اگر سمجھ نہیں آ رہا تو پھر تب بھی بتا دینا۔ لفظ ہے انذرتم، انذرتا، انذرتا ہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ چھٹی آیت مقدسہ ہے۔
ان الذین کفروا سواء علیہم. اگلا لفظ ہے انذرتا. 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 اب حمزہ ایک علیحدہ ہے اور ایک حمزہ آگے نون کے ساتھ مل رہا ہے. اب جو علیحدہ حمزہ ہے نا، حمزہ زبر آ، یہ الف ہے یا حمزہ سمجھ لیں. یہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوالیہ کے لیے آتا ہے. یہ حمزہ عین نہیں ہے. جہل آدمی احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ عین ہی ہے، یہ عین نہیں ہے. یہ کبھی الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے اور کبھی حمزے کی اوپر ڈنڈی عین کی طرح بنا کے نیچے بنا کہہ دیتے. یہ در حقیقت حمزہ الف ہی ہے، یہ الف ہی ہے. اور حروف قمری میں یہ شامل ہے، قمری میں. اس لیے میں وہ آپ کو بتا دیے، کبھی ساتھ ساتھ میں بتاتا ہو جاؤں گا کہ یہ شمسی ہے، یہ قمری ہے، یہ بھی بتا، کیونکہ تاکہ حروف کا بھی آپ کو صحیح یاد ہوتے جائیں. اب یہ علیحدہ لکھا ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ احمد عیسیٰ کی جہالت کی طرف نہیں جانا. وہ لفظ ہے نا انزلنا. انزلنا آ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا. یہ گرامر محمد کے فلٹر سے نکلی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں. آقا علیہ السلام کے علم والی یہ بات نہیں ہے. یہ محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر ہے جو آ کو علیحدہ کر دیتی ہے، نزال کو علیحدہ کر دیتی ہے. حالانکہ وہ ایک ہی لفظ ہے. انزلنا باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا سیگا، متکلم الغیر کا سیگا، 14واں سیگا ہے. لیکن جہل آدمی احمد عیسیٰ تو جہل آدمی ہے، اس لیے اس کو تو پتہ ہی نہیں. ہاں حمزہ علیحدہ لکھا ہو، علیحدہ دو حمزے ہوتے ہیں. اگر ایک علیحدہ لکھا ہو، ایک نفس کلمے کا بن رہا ہو، تو پہلا جو حمزہ ہے اس کا معنی سوالیہ ہوگا، استفہام کے لیے ہوگا. تو معنی بن جائے گا کیا. کیا انذرتا آپ ڈرائیں ان کو، ہم ان کو، کافروں کو. ام لم یا، ام کا معنی یا، لم کا معنی نہ. تنذروا نہ ڈرائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. احمد عیسیٰ والے کو صحیح بتاؤ، لفظ نہ بتاؤ، وہ بے ایمان ہی رہیں گے. اپنی علمیت پھس کر کے نکل بھی جائے، لیکن ڈھیٹ ہڈرام حرام زادے اپنے اس طرف آئیں گے نہیں، وہ مانیں گی نہیں. وہ بھی تو عربی سے پڑھ کے سمجھاتا ہے نا، تو ایسی عربی پڑھنے والے تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انزلنا لفظ ایک ہی ہے. علیحدہ ہو گیا نا، نزل علیحدہ ہو گیا نا، تو یہ ہے محمد کے فلٹر کی گرامر، نذیر کی قبر سے نکلی ہوئی گرامر، احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلی ہوئی گرامر. اور محمد کے فلٹر سے، یعنی اس کی ماں کی طرف سے آئی ہوئی گرامر. محمد کے فلٹر سے گرامر کدھر سے آئے گی؟ ماں سے. ماں کی طرف سے آئی ہوئی گرامر وہ ہے مدر نیچر اسٹیشن، جو مدر نیچر ہے. مدر نیچر خدا ہے. ماں یہی تو ہے کہ مدر نیچر والا ماں کی گرامر سمجھے گا، محمد عربی اور حضرت علی کی گرامر کو تو نہیں نا سمجھے گا. یہ بھی ایک راز تھا نا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تو نے یہ کیا ظلم کیا کہ مجھ کو فاش کر دیا. تو نے یہ کیا ظلم کیا کہ مجھ کو فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اور مولوی تو نے کی کیا کام کر دیا ہے. میرا ڈھکوسلا لگا ہوا تھا، میں نبی بنا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو نے سب چاک کر دیا. چاک تو کرنا پڑتا ہے نا، جہالت تو سامنے آتی ہے نا. آگے سننے والے بھی تو جہل ہے، انہیں کیا پتا، بات تو ان کی بھی ہے. ان کو بھی روک لیتا ہے جب
دیکھتے ہیں کہ بلکہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کام نہیں بن رہا، اب ہر چیز سے ہر طرف سے مولوی صاحب نے مات دے دی ہے، یا ملٹے نے مات دے دی ہے، لیکن وہ بھی ہڈ حرام اسی کیٹاگری میں ہے جس میں تو ہے. ماننی نہیں بات، نہ 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 نہ، بات نہیں ماننی، ملوٹوں کی بات نہیں ماننی، جہلوں کی بات ماننی ہے، مدر نیچر کی بات ماننی ہے. جو محمد کے فلٹر سے مدر کی طرف سے گرامر پھوٹ کے نکلی ہے نا، وہ ماننی ہے. جو گرامر آقا علیہ السلام نے محمد عربی نے دیے وہ نہیں ماننے، نہ نہ نہ. چلو حمزے کی تشریح کافی ہو گئی ہے. حمزہ زبر آ علیحدہ لکھا ہو تو اس کا معنی کیا استفہام کے لیے ہو گیا. ویسے تو اللہ کے لفظ اللہ حمزے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ، حمزہ زبر لام آل لام کھڑی زبر لا، اللہ الف زبر لام آل لام کھڑی زبر لا، اللہ حافظ ہو، اللہ الہ، الہکم الہ واحد. اللہ واحد ہوتا ہے تو پھر احد نہیں ہوتا، احد نہیں ہوتا تو پھر واحد نہیں ہوتا. یہ بھی جہالت، نئی جہالت، نئی جہالت. ان جنہیں احد واحد کا لفظ کا پتہ نہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے، یعنی الٹ کتنے بڑے جہل ہوں گے. یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں اجاگر کر رہا ہوں. پہلا لفظ اللہ ہے، یعنی الف ہے، الف سے مراد اللہ. اب دوسرا لفظ با ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ بتائے ہیں کہ کچھ حروف تہجی ایسے ہیں جو عامل ہیں، عمل کرتے ہیں. با تا یہ دونوں حروف تہجی ہیں، لیکن یہ عامل بھی ہیں، اپنے اسم پر عمل بھی کرتے ہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے، ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس لیے ابتدائی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے کہ حروف تہجی کیا ہیں اور اس کے اندر حروف یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. کسی اسم سے پہلے با آ جائے نا، با آ جائے تو اس کا جو اگلے والا اسم ہے، با سے اگلے والا اسم وہ مجرور ہو جاتا ہے. جر کہتے ہیں زیر کو، جر کہتے ہیں زیر کو. آمد عیسیٰ والی جر نہیں، اسے پتہ نہیں جر کا نام اس نے سنا ہے تو جر کا معنی اس نے جاری کرتا ہے، جاری رہنے والا، جاری 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 جاری. یہ جہالت کا ایک پلندہ ہے. لیکن جر، اس میں جر وہ کہتے ہیں جو حروف جر جس پر آ جائے اسم پر، حروف جر وہ 17 ہیں. ان میں دوسرا جو عام لکھا ہوا ہے با ہے، حروف جر میں دوسرا با ہے. با کسی اسم پر آتا ہے تو وہ اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. بعض دفعہ با قسمیہ آتا ہے، بعض دفعہ با مومل آتا ہے، بعض دفعہ با مقصد آتا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. با کو علیحدہ کریں تو آگے اگر لفظ ملا کے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اب آسان سمجھ آ گا ترجمہ. اسم کا معنی نام، ساتھ نام اللہ کے.
ساتھ نام اللہ کے. اس سے پہلے یعنی بسم اللہ سے پہلے بھی ایک حرف پوشیدہ ہے گرامر کی روح سے، جو ہم سب کو نظر نہیں آتا لیکن اس کا ترجمہ ضرور ہوتا ہے، جس کا معنی میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں. ابداؤ یا اشراؤ پہلے لگائیں گے، ابداؤ یا اشراؤ، جس کا معنی میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. اب اشراؤ فعل ہے، واحد متکلم فعل ماضی. اشراؤ واحد متکلم فعل مضارع. شرع یشرع، فتح یفتح. شروع کرتا ہوں، شروع سے لفظ شروع مصدر ہے، اور شرع ماضی ہے، اشرع فعل مضارع متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی بن گیا میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب آسان ہو گیا نا. اب یہ جملہ بن گیا فعل یا خبریہ، جملہ فعل یا خبریہ. چونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر کبھی وہ بھی سمجھاؤں گا. اب ہمیں تلفظ کا پتہ چل گیا کہ با مقصد ہے. با لفظ جب اپنا اسم سے پہلے آ جائے تو با مقصد ہے. بالعملی، بسم اللہ، باللہ، بالیوم الاخری وغیرہ وغیرہ، یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے. اور کبھی قسمیہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، باللہ، تاللہ باللہ، واللہ قسم، باللہ قسم، تاللہ. آگے تیسرا لفظ ہے تا. یہ بھی حروف تہجی میں سے تا ہے، اور یہ بھی با مقصد ہے. جب اسم سے پہلے آ جائے تو قسم کے معنی بھی دیتا ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو کہا کہ تم جاؤ تو صحیح اپنے بت خانے میں، تو میں پھر تمہارے بتوں سے نپٹوں گا. وَتَاللَّهِ قسم ہے مجھے میرے رب کی، قسم ہے اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ضرور میں خبر لوں گا تمہارے بتوں کی. تاللہ قسم، اور حروف تہجی تاللہ، تا حروف تہجی، اس کا با معنی با مقصد یہ لفظ ہے، بغیر مقصد کے یہ نہیں. جو احمد عیسیٰ نے بیان کیا ہے یہ سارے با ہی ہیں، وہ بالکل غلط کیا. ہر حرف کی اپنی اپنی اعداد اللہ نے حیثیت رکھی ہے. یہ اللہ کا اتارا ہوا قرآن ہے. احمد عیسیٰ چبڑ انسان ہے. اسی طرح لفظ سا، سا بھی حروف تہجی میں سے ہے، اور یہ پورا ایک حروف شمسی میں سے ایک حروف شامل بھی ہے، لیکن یہ حرف کے ساتھ مل کر ہی بنتا ہے، علیحدہ نہیں. اسی طرح جیم حروف قمری میں بتا چکا ہوں پہلے، حروف قمری میں سے ہے. یہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب اللہ لکھے تو آگے جیم لکھ دیتے ہیں. اس کا مراد ہے کہ جلا جلالہ، جیم لکھ دیتے یعنی اللہ جلالت والا نام ہے، اس کا نام جلالت والا ہے. آگے حروف حلقی میں سے ہا ہے. حروف حلقی میں سے حمزہ بھی تھا، وہ میں بتانا بھول گیا، اب بتا رہا ہوں. حروف حلقی میں سے حمزہ بھی ہے، اور آگے حروف ہا
ایک ہا ہوتا ہے، ایک ہا یعنی گول سا بنا ہوتا ہے زیرو کی طرح، یا اس میں دو آنکھیں بنا دیتے ہیں، یہ ایک ہی ہا ہے، دو آنکھیں بنا دیں، یا اسے صرف گول سا دائرہ بنا کے تھوڑا سا اشارے کے لیے اوپر سے موٹا بنا دے، نیچے سے بریک بنا کے گول دائرہ بنا دیں، یہ بھی ہا ہے، جو صلات کے آگے تا کی صورت میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اللہ کے آخر میں بھی ہا لکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں، یہ ہا حلقی ہے، وہ ہا ہدائی ہے، ہدایت والی، دو آنکھوں والی۔ یہ ہا حلقی ہے، جس طرح رحمت کے ہا، حمد کی ہا، یہ ہا حلقی ہیں سب، یہ آہستہ اور نرم الفاظ سے، نرم آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح خا بھی حرف حلقی میں سے، حلقی حلق سے نکلتا ہے، جس طرح خادم، خالد، خاسر، خاسرین قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ حروف حلقی ہیں اور بڑے نرم لہجے میں پڑھی جاتی ہیں، اور استاد نے سمجھایا ہو تو تہجی حروف کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی کوئی تہجی حروف ادا کر رہے ہیں، گھونسلے نہیں لانے۔ یہ ہا حلقی ہے، حلق سے نکلتی ہے اور بڑے پیار سے نکلتی ہے، نرم آواز سے۔ اسی طرح خا بھی حروف حلقی ہے، جس طرح بتایا خالد، خادم، خاسر، سین سے خاسر، خاسرین۔ اسی طرح دال، دال یہ تھوڑا سا سخت پڑا جاتا ہے دال، لیکن آواز بریک سے پڑ جاتا ہے دال، دلالت سے، دلیل سے، دلیل سے وغیرہ وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زال لفظ ہے، زال نرمی سے پڑ جاتا ہے، زال، کذالکا، کذالکا، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کا یعنی آواز کا تھوڑا سا فرق ہے، اور مخرج ایک ہی ہے۔ زال بھی نرمی سے بولا جاتا ہے اور سا بھی نرمی سے بولا جاتا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح را ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن عام آدمی نہیں جانتا، اور جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، جس کو آقا علیہ السلام کے علم سے نسبت ہے، وہ صحیح پڑھتا اور را کو پر کر کے پڑھتا ہے، جس طرح مِن رَبِّل، مِن رَبِّل۔ اب میری طرح جو نہیں پڑھا ہوا یا احمد عیسیٰ کی طرح جہل، وہ مِن رَبِّل، احمد عیسیٰ پڑھتے ہیں مِن رَبِّل، یہ لفظ اس طرح پڑھنا غلط ہے، اسے پر کر کے پڑھا جاتا ہے، رب، مِن رَبِّل، مِن رَبِّل، بی رَبِّل، الحمدللہ ربِّل، 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 الرحمن، الرحیم، یعنی پر کر کے را کو پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ پر کر کے اگر حروف تہجی پوری طرح آتے ہوں تو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے، ورنہ جاہل تو آدم احمد عیسیٰ تو ویسے جاہل ہے، اس کا ذکر کیا کرنا، اسے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا تھا۔ مدر نیچر، در حقیقت بات تو یہ کہ مدر نیچر جو ہے نا، وہ تو کام خراب کرتی ہے۔ جو ماں کی گندی زبان، وہ ہماری جو گندی زبان، ماں کو علم پڑھی لکھی ہوتی، اس کی کوئی فطرت اچھی ہوتی تو بچہ بھی فطرت سے اچھا پیدا ہوتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا۔ جب ماں ہی
غلام احمد قادیانی کی لونڈیا تھی، آگے سے پتر بھی حرام زادہ ہی جمنا تھا نا، محمد کے فلٹر سے گانا تھا نا. چلو یہ بات درمیان میں کرنی ضروری ہے کہ مدر نیچر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قرآن پاک علیحدہ اپنی نیچر، قرآن پاک کی نیچر ایک علیحدہ نیچر ہے جو تمام مائیں اس پر قربان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی نیچر بتائی ہوئی، اس کا کوئی جواب بھی نہیں. دنیا کائنات میں ایسا کوئی جواب بھی نہیں. یہ ہے قرآن کی نیچر، یہ ہے رحمان کی نیچر، یہ ہے مصطفیٰ کی نیچر. را پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح زا سخت پڑھا جاتا ہے. عزیزٌ حکیم، عزیزٌ حکیم. زال اور زا میں، زال اور زا میں زا سختی سے پڑھا جائے گا، زال نرمی سے. زال اور زا میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کرے گا کون فرق؟ جو حروف تہجی جانتا ہے. اسی طرح سین باریک پڑ جاتا ہے، سین سیٹی سے پڑھ جاتا ہے، سا نرمی سے پڑھ جاتا ہے، صاد پر پڑھا جاتا ہے، صاد پر پڑھا جاتا ہے. تینوں حروفوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، وہی جو حروف تہجی کو صحیح جانتا ہے وہی بتائے گا، ورنہ احمد عیسیٰ کی طرح کھچے تو ہیں وہ جتنی مرضی سن لو. سین نرمی سے سیٹی سے پڑھا جائے گا، سین اور سا نرمی سے پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں بجے گی. سا من السماوات، یہ سا کا ادائیگی، حروف کی ادائیگی، حروف کو جاننا، حروف تہجی کو جاننا. اور حروف تہجی کو نہ جانتا ہو تو جھوٹ مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بکواس کر کے تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اور پھر اس کے چبڑ اور جیل شاگرد وہ بھی کہتے ہیں پہلے احمد عیسیٰ سے